آپ پڑھتے رہیے تھوڑا سا یہاں میرے قریب آ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں اور بات کو سامنے میں آسانی ہو جائے. آ جائیے تھوڑا سا دیکھیے گنتی کے 8 لوگ ہیں اور میں ہاتھی سے مخاطب ہوں تو لہٰذا برائے کرم جو ہے متوجہ رکھیں اور قریب آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ شریف کے لیے ہے جو السماء کا خالق اور وقا کا مالک. تمام مخلوقات جس کے اشارے قدرت کی محتاج اور ہر ایک کو جس کی احتیاج وہ وہی خدا ہے جو ہمارا مالک بھی ہے, جو ہمارا خالق بھی ہے, جو ہمارا رازق بھی ہے, جو ہمارا مالک بھی ہے. وہ پروردگار جو کلیم بھی ہے, وہ پروردگار جو علیم بھی ہے, وہ پروردگار جو اعلیٰ بھی ہے, وہ پروردگار جو بالا بھی ہے, وہ پروردگار جو رحیم بھی ہے, وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے, وہ پروردگار جو قدیم بھی ہے, وہ پروردگار جو قادر بھی ہے, وہ پروردگار جو غفور بھی ہے, وہ پروردگار جو غفار بھی ہے, وہ پروردگار جو حنان بھی ہے, وہ پروردگار جو منان بھی ہے, وہ پروردگار جو جبار بھی ہے, وہ پروردگار جو قہار بھی ہے, وہ پروردگار جو ستار العیوب ہے, وہ پروردگار جو غفار الذنوب ہے, وہ کائنات کا پروردگار جس نے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ لگایا, چاند اور سورج کی پنڈیلیں لگائی. وہ کائنات کا پروردگار جس نے ہواؤں کو پیدا کیا, خلاؤں کو پیدا کیا, فضاؤں کو پیدا کیا, جس نے درختوں کو پیدا کیا, جس نے پہاڑوں کو بلندیاں بخشی, جس نے سورج کو روشنی بخشی, جس نے چاند کو چاندنی بخشی, جس نے پھولوں کو مہک بخشی, جس نے ڈالی کو لچک بخشی, جس نے چڑیوں کو چہر بخشی. وہ کائنات کا پروردگار جس نے پوری کائنات کو بنایا, وہ کائنات کا پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا, میں ایک بے پہچان خزانہ تھا, میں ایک انجان خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کوئی میرا جاننے والا ہو, جب میں نے چاہا کوئی مجھے پہچاننے والا ہو, جب میں نے چاہا کوئی میری عبادت کرنے والا ہو, جب میں نے چاہا کوئی مجھے علی کل شیء قدیر کہنے والا ہو, جب میں نے چاہا کوئی میرے سامنے سجدہ کرنے والا ہو, جب میں نے چاہا کہ میں معبود ہوں کوئی میرا عابد ہو, میں مسجود ہوں کوئی میرا ساجد ہو, میں مالک ہوں کوئی میری مملوک ہو, میں خالق ہوں کوئی میری مخلوق ہو, تو وہ کائنات کا پروردگار کہتا ہے کہ جب میں نے چاہا میں جانا جاؤں, جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. تو اے محمد میں نے تمہیں پیدا کیا, اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا, اے محمد میں نے تمہیں بنایا, اے محمد میں نے تمہیں اپنی شخصیت کا, میں نے تمہیں اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. اب میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے پروردگار تو نے اپنی پہچان کا ذریعہ محمد کو بنایا, تو نے اپنے تعارف کا ذریعہ نبی کو بنایا, تو مجھے بتا تو صحیح تو نے کب بنایا, تو نے کب پیدا کیا, تو نے کب تخلیق کی, تو نے وہ نور بنایا کب ہے. آواز پروردگار آئی اس وقت بنایا جب نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ ستارے تھے, نہ سیارے تھے, نہ خلائیں تھی, نہ ہوائیں تھی, نہ فضائیں تھی, نہ پہاڑ تھے, نہ درخت تھے, نہ یہ نہریں تھی, نہ یہ جھیلیں تھی, نہ یہ دریا تھے, نہ یہ سمندر تھے, نہ یہ انسان تھے, نہ یہ حیوان تھے, نہ یہ جنات تھے, نہ یہ ملائکہ تھے, نہ یہ پہاڑ تھے, نہ یہ انسان تھے, نہ یہ جنت تھی, نہ یہ کوثر تھی, نہ یہ دوزخ تھی, نہ یہ سلسبیل تھی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ پروردگار کیا تھا, کہ کچھ بھی نہ تھا. اور جیسے ہی پروردگار نے کہا کچھ بھی نہ تھا, میں نے کہا پروردگار جب کچھ بھی نہ تھا تو پھر کیا تھا. آواز پروردگار آئی, ایک میں بنانے والا تھا, ایک میں بنانے والا تھا, ایک عالم ازل و ابد بنانے والا تھا, ایک لازوال بنانے والا تھا, ایک بے مثال بننے
ایک بے مثال بنانے والا تھا، ایک با کمال بننے والا تھا، ایک با کمال بنانے والا تھا، ایک نوری بننے والا تھا، ایک نوری بنانے والا تھا، ایک با کمال بننے والا تھا، ایک با کمال بنانے والا تھا، ایک بے مثال بننے والا تھا، ایک بے مثال بنانے والا تھا۔ اب میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار جب تم نے سب سے پہلے بنایا، پروردگار جب تم نے سب سے اعلیٰ بنایا، پروردگار جب تم نے سب سے برتر بنایا، پروردگار جب تم نے سب سے اعلیٰ بنایا تو آخر بتا تو صحیح تیرے نبی کا معیار کیا ہے، تیرے نبی کا منصب کیا ہے، تیرے نبی کا عہدہ کیا ہے، تیرے نبی کی عزتیں کیا ہے، تیرے نبی کی فضیلتیں کیا ہے۔ آواز پروردگار آئی، میرے نبی کا منصب جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کی عزتیں جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کا معیار جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کی فضیلتیں سننا چاہتے ہو تو جاؤ جا کے قرآن اٹھاؤ۔ قرآن وہ کتاب ہے میرے نبی کے قصیدے سناتی ہے، میرے نبی کے معجزے بتاتی ہے، میرے نبی کا عہدہ بتاتی ہے، میرے نبی کا معیار بتاتی ہے، میرے نبی کی فضیلتیں سناتی ہے۔ اب میں نے قرآن اٹھایا، قسم خدا کی کمال ہو گیا۔ اب جیسے ہی قرآن کھولا کیا دیکھا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا، کبھی مدثر کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی بشیر و نذیر کہا۔ بھائی وہ محمد جو نور یتیم عبداللہ، وہ محمد جو آمنہ کا چاند، وہ محمد جو دعائے ابراہیم، وہ محمد جو شجر طیبہ کا ثمر، وہ محمد جو کل کے اول ہے، کل کے اول ہے، اس سے اول ہے، نور اول ہے، مخلوق کے اول ہے، وما ينطق کا مزاج ہے، وما خلقت الافلاک ہے، گنتی کا پہلا عدد ہے، وہ تخلیق کے کائنات ہے، وہ محمد جو سراج منیر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، وہ محمد جو سلم ابراہیم سے منتقل ہوتا ہوا سلم عبد المطلب میں پہنچا، سلم عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا سلم عبداللہ میں آیا، سلم عبداللہ سے بدر آمنہ میں آیا، بدر آمنہ سے آغوش آمنہ میں آیا، آغوش آمنہ سے آغوش عبد المطلب میں آیا، اور آغوش عبد المطلب سے آغوش ابو طالب میں آیا۔ اور آغوش ابو طالب کا ایک کمال تھا کہ ایک کو پالا تو زمانے کا نبی بنا، دوسرے کو پالا تو زمانے کا امام بنا۔ آغوش ابو طالب کا یہ کمال تھا کہ ایک کو پالا تو زمانے کا نبی بنا، دوسرا پالا زمانے کا امام بنا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کو قرآن تعریف کرتا ہے، کبھی یحییٰ کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کبھی مزمل کہہ کر پکارتا ہے، کبھی مدثر کہہ کر پکارتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیے گا، مجمع کم ہے، لوگ چند ہیں، لیکن جیسے میں سینکڑوں کے مجمع میں پڑھتا ہوں ویسے ہی میں آپ چند لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ جزا دینے والا مجمع نہیں ہوتا، جزا دینے والے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ محفل شروع ہو گئی ہے، رسول بھی یہی کہیں ہے، علی بھی یہی کہیں ہے، حسن بھی یہی کہیں ہے۔ اب 14 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب 14 یہاں آ جائے نہ مجمع کی ضرورت ہوتی نہ لوگوں کی ضرورت ہوتی، اس لیے کہ اجر دینے والے معصوم ہیں۔ وہ محمد جسے قرآن نے طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، اللہ نے محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ جب بات محمد کی آئی تو محمد کے لیے اللہ نے کہا کہ تم تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا پہچانا جاؤ تو میں نے نبی کو بنایا، لیکن جب نبی کی زبان کھلی تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ دیکھو خالی میں محمد نہیں ہوں، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد۔ خالی میں محمد نہیں ہوں بلکہ میں بھی محمد ہوں، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، زین العابدین بھی محمد ہے، محمد باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، علی رضا بھی محمد ہے، محمد تقی بھی محمد ہے، علی نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، اور جو پردے غیب میں ہے وہ بھی محمد ہے۔ یعنی کل بھی محمد تھے، آج بھی محمد ہے، اور قیامت تک
تک محمد زندہ رہیں گے. اب شعر پڑھ رہا ہوں, فاضل بھائی آ رہے ہیں, ان کے استقبال میں شعر پڑھے جا رہا ہوں. جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد, اپنی جگہ لے لیں گے. ان کا استقبال میں شعر سے کر رہا ہوں, آپ میری طرف دیکھیے گا. جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد, ممکن ہی نہیں لب پر ٹہل جائے محمد. ارے اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دے جب 14 ستاروں میں بکھر جاؤ. اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دے جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد. اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ اپنے نبی کو بنایا, اور جب نبی کی زبان کھلی تو نبی کی زبان سے حدیث نکلی. میری طرف دیکھتے رہیے گا, فاضل بھائی جب پڑھنے آئیں گے وہ آپ کو دیکھیں گے, آپ انہیں دیکھیے گا. اب فی الحال میری طرف دیکھیے گا, اس رسول کا ذکر کر رہا ہوں جن کے صدقے میں کائنات بنی, اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جن کے صدقے میں انسان بنے, جس کے صدقے میں نبی بنے. سنیے گا, جب اللہ نے نبی کو دیکھا, نبی کی منزلت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. اور جب نبی کی زبان کھلی تو نبی نے فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم سب کے سب محمد ہیں. لیجیے 8ویں امام کا جشن ہے. میں 7ویں امام کی طرف چلتا ہوں. ایک شخص پہنچا 7ویں امام کے پاس. اس میں جانے کے بعد کا مولا میرے ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ مولا آپ کے نبی نے فرمایا, آپ کے جب نے فرمایا اولا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. نبی نے فرمایا کیا تجھے شک ہے کیا ہم سارے کے سارے محمد نہیں ہیں؟ تو یا امام مجھے یقین تو ہے کہ آپ سب کے سب محمد ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے, مجھے یہ بتائیے جیسے آپ سب کے سب محمد ہیں, کیا سب کے سب علی نہیں ہیں؟ کیا سب کے سب علی نہیں ہیں؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. امام نے پلٹ کے فرمایا جیسے ہم سب کے سب محمد ہیں ویسے ہی سب کے سب علی بھی ہیں. پوچھنے والے نے کہا مولا جب سب کے سب علی ہیں تو پھر نبی نے یہ کیوں نہ کہا اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, وکلنا علی. امام نے مسکرا کے فرمایا ارے چاہنے والے, ارے ذرا غور تو کر, جب دنیا والوں کے گلے سے غدیر کا ایک علی نہ اترا تو 14 علی. جب ایک غدیر کا علی نہ اترا تو 14 علی کیسے اتریں گے؟ یہ ہے محمد کا مرتبہ کہ محمد کو اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. اور دیکھیے ہماری محفلوں کا, ہماری نشستوں کا, ہماری تقریب کا, ہمارے پروگرام کا قانون یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی تقریب کا, اپنی نشست کا جب انعقاد کرتے ہیں تو شروعات میں ذکر الہی کرتے ہیں, آغاز میں تلاوت قرآن کرتے ہیں. آغاز تلاوت قرآن سے ہو گیا. اب اللہ کے بعد ہماری نظر میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بلند کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد نبی کی منزل آتی ہے, نبی کا مقام آتا ہے. آئیے قرآن کی تلاوت کے ذریعے آغاز ہو چکا ہے.